इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। तुम्हारे पास अनिल विश्वास का नंबर है? अव्वल खान ने पूछा। नहीं, हरिचंद ने किसी तवक्कुफ के बगैर जवाब दिया। मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने देखा कि हरिचंद के जवाब पर अव्वल खान ने किसी गैर मामूली रद्द अमल का मुजाहिरा नहीं किया था। मुझे मजबूरन दखल अंदाज होना पड़ा। तुम झूठे हो, तुम्हारे रिकॉर्ड में इसका फोन नंबर महफूज होगा। मैं कह रहा हूं कि नहीं है। तुम मेरी हर बात को झूठ क्यों समझ रहे हो? उसकी आवाज में बेबसी उतर आई। शहर और मुल्क से बाहर की जाने वाली हर कॉल की तफसील बिल में मौजूद होती है। बिल यहाँ हैदराबाद में नहीं रहते। इसे ये यकीन हो चुका था कि वह हैदराबाद ही में मौजूद था। वो कह रहा था, दफ्तर के खर्च और आमदनी के हिसाब के साथ मैं हर महीने के बिल रवि को भिजवा देता हूँ। वो उसके पास होंगे। वो पक्का दगाबाज है। उसने और मारुति ने मुझे मरवाया है। मैं जिंदा रहा तो तुम देखना कि मैं जल्द ही इन दोनों से क्या इंतकाम दूंगा। रवि का नाम लेते ही उसकी ज़हनी रूह भटक गई थी। तुमने कभी चिऊंटी भी नहीं मारी होगी। तुम क्या इंतकाम लोगे? मैंने उसका मजाक का उड़ाया। मैं खुद किसी से नहीं उलझता, लेकिन मुझसे उलझने वालों ने हमेशा खाक चाटी है। मेरा एक रकीब मेरे हाथों जहन्नुम की आग में पहुंच चुका है और मुझसे बेवफाई करने वाली मेरी पहली महबूबा आज भी अपने तेजाब से झुलसे हुए डरावने चेहरे के साथ कंवारी बैठी है। मुझे ऐसा ठंडा आदमी जब किसी से बदला लेने पर तुल जाता है ना, तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। यह तुम्हारा और मारुति का घरेलू मामला है। जिस तरह चाहो निमट लेना। अब जल्दी से ये भी बताते चलो कि कृष्ण कुमार सरहद पार से आने वाला असलिया और मैगजीन कहाँ जखीरा करता था। मेरे ज़हन में वो आखिरी अहम सवाल था जिसका जवाब हरिचंद से मिल सकता था। खोखरा पार में उसने फर्जी नाम से एक दुकान किराए पर ली हुई थी। मैगजीन और हथियारों के 24 क्रेट रात के अंधेरे में वहां रखे जाते थे और फिर जरूरत के मुताबिक वहां से थोड़ा थोड़ा सा सामान निकलता रहता था। वो दुकान खोखरा पार के किस इलाके में है? यह सवाल अव्वल खान ने किया था। मैं कभी वहां नहीं गया, मुझे नहीं मालूम। कागज पर नाम किसी और का है, मगर शहर में सबको मालूम है कि वो दुकान कृष्ण के इस्तेमाल में थी। तुम आसानी से वहां तक पहुंच जाओगे। थोड़े से तशद्दुद के बाद वो राह रास्त पर आ चुका था। वो बिस्तर से नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। हम उसे उसी हाल में छोड़कर खामोशी से बाहर निकल आए। वो शदीद जख्मी और अंधा जरूर हो चुका था, मगर अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल था। बाएं हाथ से टटोल कर वो दोबारा बिस्तर पर जा सकता था। हमारे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं थी कि वो फर्श पर पड़ा हुआ था या बिस्तर पर था। उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। वो स्टेशन 4 पर ही नहीं बल्कि दुनिया में उसकी आखिरी रात थी। फिर वो हर शिकवे शिकायत के झंझट से आज़ाद हो जाता। स्टेशन 4 से घर जाते हुए मेरे ज़हन में रह रह कर अनिल विश्वास का नाम चकरा रहा था। अव्वल खान ने हरिचंद तक पहुंचने के लिए जिस बेताबी का मुजाहिरा किया था, इसका समर बस वही एक नाम था। उसकी अहमियत यह थी कि वो नई दिल्ली में बैठा हुआ डोरियां हिला रहा था। कृष्ण कुमार के अमल का दायरा थर और राजस्थान के इलाकों तक महदूद था। उसकी सारी जरूरियात भी इन इलाकों की मुश्तरका सरहदों से पूरी हो जाती थी, मगर फिर भी वो अनिल विश्वास से राब्ता करने पर मजबूर था। तो उसका एक ही मतलब था कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों में वो कोई अहम मोहरा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। सड़कें सुनसान पड़ी हुई थीं। अव्वल खान की लैंड रोवर हमारे दरवाजे पर रुकी तो हमारे डोर बेल बजाने से पहले ही STF के एक आदमी ने दरवाजा खोल दिया। इस वक्त मैं ये बात बिल्कुल फरामोश कर बैठा था कि अमरीकियों की तरफ से किसी मुमकिन कार्रवाई का मुअस्सर मुकाबला करने के लिए अव्वल खान ने हमारी छत पर 24 घंटे 2 आदमियों की पहरेदारी का बंदोबस्त किया हुआ था। अव्वल खान मुझे बाहर ही से खुदा हाफिज कहकर चला गया। मैं घर में घुसा तो वहां हर तरफ रात के सकूत और सन्नाटे का राज था। रोशनियां गुल थीं और वो तीनों अपनी अपनी ख्वाबगाहों में इतने बेखबर सो रहे थे कि दरवाजे पर लैंड रोवर के रुकने और फिर रवाना होने की आवाजें भी उनकी नींद पर असरअंदाज नहीं हो सकी थी। मैं घर में इतनी एहतियात से दाखिल हुआ था कि सिरे से कोई आहट पैदा नहीं हुई थी। शायद इन लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि हम अपनी पूरी रात बर्बाद करके सुबह वापस लौटेंगे। इस इत्मीनान की वजह से वो सब गधे घोड़े बेच कर सो रहे थे। मैं अपने कमरे का बंद दरवाजा खोलकर दबे पांव अंदर दाखिल हुआ तो नाइट लैंप की धीमी सब्ज रोशनी में मसहरी पर गजाला नजर आई। वो यूं सो रही थी कि मुझे उस पर तरस आने लगा, लेकिन उसे उठाना नागुज़ीर था। भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हरिचंद ने हैदराबाद में अचानक नमूदार होकर हमारे सारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया था और हमें खाना खाए बगैर होटल से रवाना होना पड़ा था। इस वक्त मैं भूखा रह लेता तब भी गजाला की नींद में खलल पड़ना नागुज़ीर था। मेरे बिस्तर पर बैठते ही उसकी आंख खुल जाती।
میں نے بہت نرمی سے اس کے چانے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی نیند اچٹ گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر خوابناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی غزالی آنکھوں میں خمار کے سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اسے سمٹ کر بستر سے اٹھتے اٹھتے وال کلاک پر نظر ڈالی، پھر خوشگوار حیرت سے بولی، آپ بہت جلد واپس آ گئے؟ میں منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل رہا ہوں، تم کھانا گرم کر لو، شام سے بس چائے پر گزارا ہے۔ کچن کے معاملات میں غزالہ ہمیشہ بہت مستعد رہی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر باورچی خانے کی طرف چلتی۔ غزالہ کی احتیاط کے سبب سارے مراحل خاموشی سے طے ہو گئے۔ میرا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی میرے ساتھ شریک ہوگی۔ خوابگاہ میں کھانا شروع کرنے سے پہلے میرا ارادہ تھا کہ اسی وقت میجر بخشی کی نیند خراب کر کے اسے تنگ کروں۔ میں نے پچھلی بار ہری چند بن کر اسے فون کیا تھا تو اس نے مجھے اگلے دن فون پر رابطہ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر مجھے وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ میرے پاس اس غیر حاضری کے لیے نادیدہ خطرات کا مضبوط عذر موجود تھا۔ ہری چند ہمارے قبضے میں تھا۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اسے ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔ ٹریفک کے خوفناک حادثے کا شکار ہونے کے نتیجے میں اس کا چہرہ اتنی بری طرح مسخ ہوا تھا کہ چہرے سے اس کی شناخت ہونی ممکن نہیں تھی۔ ایک دو روز میں پولیس یہ کڑیاں ملا لیتی کہ حیدرآباد سے آگے سڑک اور کار کے حادثے کے بعد پراسرار طور پر غائب ہونے والا زخمی کار ڈرائیور ہی کراچی کے کسی علاقے میں مردہ پایا گیا ہے۔ اس وقت تک میں اطمینان سے ہری چند بن کر بخشی کے اعصاب پر سوار رہ سکتا تھا۔ شکم سیر ہوتے ہی میری طبیعت پر کسل مندی سوار ہونے لگی۔ آرام کی خواہش سے مغلوب ہو کر میں نے بستر کا رخ کیا اور میجر بخشی کو فون کرنے کا ارادہ اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ غزالہ بستر پر آئی تو میں اسے ہری چند کے بارے میں بتاتے بتاتے سو گیا۔ اگلی صبح میں شاید دیر تک سوتا رہتا مگر ویرا نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس وقت 11 بج چکے تھے۔ کل شام سے تم ماروتی کے چکر میں نہ جانے کہاں مارے مارے پھرتے رہے ہو، اب یہاں پڑے نیستی پھیلا رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ آنکھیں کھولتے ہی میرے کانوں میں ویرا کی تیز آواز آئی۔ وہ شاید رات کو خواب میں بھی ماروتی کو دیکھتی رہی تھی۔ بعض اوقات تم شائستگی کی ساری حدیں پار کر جاتی ہو۔ میں نے منمنا کر ناخوشگوار لہجے میں کہا، یہ میرا کمرہ ہے، تم کس سے اجازت لے کر یہاں آئی ہو؟ مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ غزالہ کچن میں ہو تو میں دستک دیے بغیر یہاں آ سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم سلیپنگ سوٹ پہن کر کرینے سے سوتی ہو۔ اب بستر چھوڑ دو، آج کے اخبار میں تمہارے مطلب کی ایک خبر موجود ہے۔ کیسی خبر ہے؟ میں انگڑائی لیتے ہوئے بستر سے نیچے اتر آیا۔ وہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ صاف ستھرے اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلو اور خود دیکھ لو۔ تو کیا میں اس وقت تمہیں گندا نظر آ رہا ہوں؟ مجھے اس پر واقعی غصہ آ گیا۔ میں کیا جانوں، یہ بات تم خود جانتے ہو یا پھر غزالہ کچھ بتا سکے گی؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا، میں تم دونوں کے نجی تعلقات کے بارے میں اتنی زیادہ باخبر نہیں رہتی۔ وہ مجھے بستر سے اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے وہ یہ تبصرہ کرتی ہوئی میرے کمرے سے نکل گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اخبار کے صفحات پر نظر دوڑائی تو پہلی نگاہ میں مجھے 3 خبریں دلچسپ نظر آئیں۔ پہلی خبر قومی شاہراہ پر ٹرک اور بس کے حادثے کے بارے میں تھی جس میں کار کا ڈرائیور شدید مجروح ہوا تھا۔ ٹریفک پولیس نے حیدرآباد بلکہ حیدرآباد ڈویژن کے سارے اسپتال چھان مارے تھے مگر زخمی ڈرائیور کا کہیں سراغ نہیں مل سکا تھا۔ پولیس کو تشویش تھی کہ وہ ڈرائیور کہاں گیا اور اسے جائے حادثہ سے اپنا عزیز قرار دے کر لے جانے والے کون تھے۔ دوسری خبر کا تعلق ان امریکی ماہرین سے تھا جو جمی اور ڈیوڈ کی لاشوں کا معائنہ کر کے ان کے موت کے اصل اسباب کا کھوج لگانے کے لیے کراچی پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں مرنے والوں کی گردنوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کے علاوہ موت کا کوئی اور سبب معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹ مقامی حکام کو دیتے ہوئے یہ پخ لگا دی تھی کہ وہ اپنی حتمی رپورٹ دونوں لاشوں کے امریکہ میں مزید معائنے کے بعد جاری کریں گے۔ تیسری خبر میں براہ راست میرا نام ملوث تھا۔ کیا ڈینی پاکستان میں ہے؟ یہ سرخی جما کر امریکی سفارتی ذرائع کے حوالے سے شکایت کی گئی تھی کہ میں نے فون پر ان کے ایک اہم سفارتی افسر کو سنگین دھمکیاں دی تھی۔ جان اسمتھ کا نام ظاہر کیے بغیر انہوں نے دفتر خارجہ سے شکایت کی تھی کہ ان کا ایک مطلوب اور مفرور مجرم مزے سے پاکستان میں عیش کر رہا تھا اور پاکستانی حکام اسے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنے کی بجائے اس کی طرف سے مکمل چشم پوشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ خبر کے ساتھ اخبار نے اپنے ریکارڈ کے حوالے سے میرا تعارف شائع کرتے ہوئے اس انعام کا بھی ذکر کیا تھا جو امریکیوں نے میری گرفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ویرا کا ذکر ناگزیر تھا۔ اخبار والوں کے لیے ویرا وہ اس نقطہ نظر سے اہم تھی کہ وہ ایک خوبرو اور نوجوان امریکی لڑکی تھی جو اپنے ہم وطنوں سے بغاوت کر کے پوری طرح میرا ساتھ دیتی چلی آ رہی تھی اور امریکی حکام مجھ تک پہنچنے میں بری طرح ناکام تھے۔ ان میں سے کوئی خبر میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ امریکی سفارتکار میری طرف سے ہزیمت اٹھانے کے بعد میرے ٹیلی فون کی شکایت جیسے چچورے حربے پر اتر آئے تھے۔ اخبار میں خبر ضرور آ گئی تھی مگر وہ سفارتی حلقوں میں ان کی اپنی تضحیق کے مترادف تھی۔ چوتھی خبر کا تعلق امریکیوں سے نہیں بھارتیوں سے تھا۔ ان کا معاملہ امریکیوں سے مختلف نہیں تھا۔
کرشن کمار کے راز سے تعلق کے بارے میں اس کا اعتراف ہمارے سامنے تھا۔ وہ اپنی تنظیم کا ایک مایا ناز کمانڈو تھا۔ وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھا، اس لیے اس کے قتل پر بھارتی کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کر سکے تھے، مگر بھارتی اخبارات نے اس کی بڑی بڑی تصویریں چھاپ کر اس کی ذات کو پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ صفاقانہ مظالم کا موضوع بنا لیا تھا۔ کراچی جیسے تعلیم یافتہ شہر میں ایک ہندو شہری کے بے رحمانہ قتل کی اس کہانی میں کرشن کمار کی شہری حیثیت اور خراب شہرت کا ذکر گول کر دیا گیا تھا۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے میں نے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور میز چھوڑ دی۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ویرا نے مجھے دیکھتے ہی سوال داغ دیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں میری منتظر تھی۔ فی الحال کوئی نیا کام سامنے نہیں ہے، اس لیے آرام کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تم کہو تو شام کو ماروتی سے ایک اور ملاقات کی جا سکتی، تم اس ہری چند کی تعزیت کے سوا کوئی اور بات نہیں کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، پھر آرام ہی زیادہ مناسب رہے گا۔ ابھی تک ہمارا یہ ٹھکانہ امریکیوں کی نظر سے بچا ہوا ہے۔ میں انل بسواس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ویرا نے تنک کر کہا، اس کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بھارت میں جیسے ہزاروں دشمن موجود ہیں، تم کس کس کا پیچھا کرو گی؟ ویرا کے بات درست ہے۔ سلطان شاہ نے اس کی حمایت کی۔ ایک نام سامنے آیا ہے تو ہمیں ہر پہلو سے اس پر غور کر لینا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے برعکس انل بسواس یہاں کام کرنے والوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ میں سنبھل کر اپنی نشست میں سیدھا ہو گیا۔ میرے ذہن میں جلال کے الفاظ گونج اٹھے تھے۔ اس نے مجھے اپنے آدمیوں کے درپردہ تعاون کا یقین دلاتے ہوئے بھارتی سرزمین پر کچھ جارحانہ کارروائیاں کر گزرنے کا مشورہ دیا تھا۔ کیا بات ہے، آج تم نے کافی مدت کے بعد ویرا کی ایک بات کی حمایت کی ہے۔ غزالہ نے سلطان شاہ پر چوٹ کی۔ بس میں نے ان دونوں میں شروع ہونے والی کسی متوقع بحث کو وہیں ختم کر کے ویرا سے پوچھا، کیا تم مجھے نئی دہلی میں انل بسواس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا مشورہ دے رہی ہو؟ تم کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہو تو تمہیں ماروتی سے ایک مرتبہ پھر مل بیٹھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ معنی خیز باتیں کرنے کی بجائے سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ شاید رات کو تم نے غزالہ سے ذکر کیا تھا کہ انل بسواس کا فون نمبر روی سے مل سکتا ہے۔ صرف فون نمبر سے کیا ہوگا؟ اگر وہ واقعی کوئی اہم افسر ہے تو جلال بھی اس کا نمبر دے سکتا ہے۔ جلال آپ کو بار بار اپنی مجبوریوں سے آگاہ کرتا رہا ہے۔ اس پر غزالہ نے زبان کھولی تھی۔ وہ از خود کسی کام میں دلچسپی لیتا ہے تو اور بات ہے، آپ کو اپنے طور پر اس سے زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ صرف امریکیوں کے بارے میں محتاط ہے، ان سے دور رہنا چاہتا ہے۔ بھارتی ایجنٹوں کے خلاف خود اس نے مجھے کوئی جارحانہ منصوبہ بنانے کی پیشکش کی تھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں اس کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ ویسے تو تم بخشی سے بھی ابتدا کر سکتے ہو، تمہارے پاس بس آج کا دن ہے۔ کل تک ہری چند کی لاش کی گتھی سلجھ جائے گی اور تم اس کا نام استعمال کر کے بخشی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ اس پیشے میں ڈرپوک نظر آنے والے بھی اندر سے بہت کایا اور تیز ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ اتنی آسانی سے تمہارے کسی جال میں نہیں بن سکا۔ اس موقع سے آج ہی فائدہ اٹھا لو۔ میں نے وہ فیصلہ رات ہی کو کر لیا تھا، مگر اپنی کاہلی کی وجہ سے اسے صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ جب ویرا نے بھی وہی تجویز دہرائی تو میں نے اس پر اسی وقت عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ہمارے سامنے بات کر لو، کوئی تم سے ریسیور نہیں چھینے گا۔ ویرا نے مجھ پر طنز کیا۔ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ ویسے میں CSD دیکھ کر واپس یہیں آ رہا ہوں۔ CSD آف تھی۔ میں نے اس کا سوئچ آن کیا اور ڈرائنگ روم میں لوٹایا۔ وہ دفتری اوقات تھے۔ میرا خیال تھا کہ میجر بخشی نے ایک آدھ روز ہی میں کرشن کمار کی لاش کی ہیبت سے نجات حاصل کر لی ہوگی اور دفتر جانا شروع کر دیا ہوگا۔ میں نے اس کے دفتر کا ڈائریکٹ نمبر ملایا۔ دوسری گھنٹی بجنے پر اس نے خود ہی ریسیور اٹھایا تھا۔ پچھلی بار میں نے اس سے تلخ بلکہ جارحانہ لب و لہجے میں بات شروع کی تھی۔ بعد میں اس کے ازالے کے لیے معافی مانگنے کی نوبت آ گئی تھی۔ میں نے اس کی آواز سنتے ہی ادب و احترام سے کہا، بخشی جی، میں ہری بول رہا ہوں۔ 2 روز سے تم کہاں تھے؟ میں تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آواز سے خفگی مترشح تھی۔ بس جب موت سائے کی طرح آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہو تو وقت اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ وہ چاہتا کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کرشن کمار کے بعد انہوں نے مجھے ہر قیمت پر پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ یہ زمین مجھ پر ہر لمحے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں رہ کر میں خلجان کا مریض ہو جاؤں گا۔ تم اس روز بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے، خود کو مار لینے کی باتیں کر رہے تھے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم کچھ دن کے لیے سرحد پار نکل جاؤ۔ ہفتہ 10 دن اپنے دیش میں رہو گے تو تمہارے دل سے سارا ڈر اور خوف نکل جائے گا۔ اس وقت تک تمہاری تلاش کا قصہ بھی دب جائے گا۔ تم خاموشی سے لوٹ آنا۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ کرشن کی جگہ کون آیا ہے۔ میں اپنی پناہ گاہ سے نکلتے ہوئے ڈر رہا ہوں، تو مجھے سرحد پار نکل جانے کا مشورہ دے رہے ہو؟ سنا ہے کہ نیا چور والا فوجی کیمپ پکڑنے کے بعد انہوں نے سرحدوں پر بھی سخت نگرانی شروع کر دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سرحد پر ہی ان کی چلائی ہوئی کوئی گولی مجھے چاٹ لے۔ کرشن کمار آج ہم میں نہیں ہے، لیکن اس کے آدمی حیدرآباد سے کوکرا پار تک میں موجود ہے۔ ایک گہرے سانس کے بعد بخشی کی آواز آئی،
तुम उसके कैसे साथी हो कि इनमें से किसी को नहीं जानते? वो तुम्हें मखमल में रखे हुए नगीने की तरह इस पार पहुंचा सकते हैं। मैं इन आदमियों को भी जानता हूं और ये सब बातें भी मालूम है मुझे, मगर मसला ये है कि मैं इन तक कैसे पहुंचूं। मेरी तरफ से बेबसी का वो इजहार इसे जिज करने के लिए काफी था। उसने जवाब दिया, जब तक तुम अपने लिए हाथ पैर नहीं मारोगे कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। ये उम्मीद न रखना कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर या गाड़ी पर लाद कर कहीं पहुंचा दूंगा। कृष्ण कुमार ने मुझे 2 नंबर तुम्हारे घर और दफ्तर के दिए थे। तीसरा नंबर किसी अनिल विश्वास का था। उसने बताया था कि अनिल चुटकी बजाते में मेरा हर मसला हल कर देगा। मैंने सादा और सपाट लहजे में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या फिर उस वक्त कृष्ण कुमार नशे में होगा। बख्शी की आवाज में हैरत और बेयकीनी औध कर आई। तुम्हें मालूम है कि अनिल कौन है और तुम कितनी बेतकल्फी से उसका नाम ले रहे हो? वो मुझसे बहुत बड़ा अफसर है। कृष्ण कहता था कि बड़ा वो है जो बड़े काम करके दिखाए। मुझे नहीं मालूम था कि अनिल बाबू कोई बड़े अफसर है। अफसरी अकल और तालीम से मिलती है। मेरी वजाहत पर वो शायद कदर तैश में आ गया, वरना हमसे कहीं ज्यादा मेहनत का काम तो वो मजदूर करते हैं जो तपती हुई धूप में सुबह से शाम तक जमीन खोदते हैं और मुश्किल से चंद रुपए कमाते हैं। ठीक है, मेरे लिए दुआ करना। मैं आज रात यहां से निकलने की कोशिश करता हूं। कृष्ण ने तुमको अनिल का क्या नंबर दिया था? अनिल और उसके फोन नंबर वाली बात हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर लगी थी। मुझे नंबर बताओ। मुश्किल यह है कि उसका नंबर घर पर रह गया। वहां पुलिस मेरी ताक में बैठी होगी। कृष्ण का दिया हुआ इतना अहम फोन नंबर तुम इतनी गैर जिम्मेदारी से घर छोड़ाए? इस बार बख्शी बाकायदा गुर्राया था। स्पीकर फोन पर उसकी गुर्राहट सुनकर वीरा और सुल्तान शाह के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट तैर की। जानबूझकर नहीं छोड़ा, घबराहट में घर भूल आया। मैंने सुल्तान शाह को आंख मारकर मासूमियत से कहा, बस आज यहां से निकल ही जाना। समझ में नहीं आता कि कृष्ण तुम जैसे सादालू आदमी से क्या काम ले रहा था। क्लिक की आवाज के साथ दूसरी तरफ से लाइन बंद कर दी गई। मैंने भी स्पीकर फोन बंद कर दिया। वीरा ने एक जोरदार कहका लगाया, डैनी और सादालू आदमी, कैसी अजीब बात कह रहा था बख्शी बेचारा। आपने बहुत खूबसूरती से अनिल विश्वास का जिक्र निकाला। गजाला बोली, उसे जरा भी शुबा नहीं हुआ। दरअसल डैनी को झूठ से झूठ मिलाने की इतनी पुख्ता आदत हो गई है कि इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वीरा ने गजाला की तारीफ सुनकर खराबी का एक पहलू निकाल लिया। ये खूबी या खराबी खुदादाद होती है। रवानी से झूठ को निभाते चले जाना हर एक के बस से बाहर होता है। फहरिस्त से उसका नाम निकल गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मगर ये तस्दीक हो गई कि हरिचंद ने झूठ नहीं बोला था। अनिल विश्वास वाकई नई दिल्ली में कोई अहम अफसर है। बख्शी एहतराम से उसका नाम ले रहा था। मैंने तुमसे बिला वजह तुम्हारा प्रोग्राम नहीं पूछा था, वीरा ने संजीदगी से कहा। यह खासी पुख्ता उम्र का आदमी होगा। यह FBI से तरबियत लेने अमेरिका गया तो उसके अमेरिकी अफसर इतने मुतासर हुए कि इसे व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चीफ का एजाजी नायब मुकर्रर कर दिया। यह एजाज अब तक बहुत कम लोगों को मिला है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में इसी का दिमाग कार फरमा है। तुमने उसे रास्ते से हटा दिया तो बरसों के लिए सुकून हो जाएगा। गनीमत है कि अनिल विश्वास से तुम्हारा कोई जाती किस्सा व्यवस्था नहीं है। सुल्तान शाह ने उसकी बात मुकम्मल हो जाने पर कहा, वरना तुम हर नाम के साथ कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाती हो जिसमें तुम्हारी खूबसूरती का कसीदा लाजमन शामिल होता है। तुम इडियट हो, वीरा हंसते हुए बोली। मगरिब की मखलूत पार्टियों में यही सब होता है। सब दिल खोलकर शराब पीते और पराई औरतों के साथ नाचते हैं। इन्हें ये फिक्र नहीं होती कि इनकी बीवी या बेटी कहाँ और किसकी बाहों में नाच रही है। ऐसी आजादी से सिर्फ और सिर्फ स्कैंडल जन्म लेते हैं। अंदर के किस्से लोग अंदर ही भूल जाते हैं। बहुत कम कहानियां बाहर आती हैं और बाहर आने वाली हर कहानी में तुम कहीं ना कहीं मौजूद होती है। सुल्तान शाह ने टुकड़ा लगाया। मैं तुम्हें आप बीतियां सुनाती हूँ जिनमें मेरी मौजूदगी जरूरी होती है। दूसरों में कीड़े नहीं निकालती। हालांकि कीड़े महज कीड़े होते हैं, वो जहां भी नजर आए इन्हें निकाल देना चाहिए। सुल्तान शाह ने बुजुर्गाना लहजे में कहा। अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से। वीरा ने उसे सोफे से धकेल दिया। कमरे में जाकर अपने पोशीदा कीड़े निकालो। सुल्तान शाह डठाई से फिर सोफे पर जम गया। गजाला हंसती हुई चली गई। इसे अंदाजा था कि इन दोनों का ऐसा जारहाना मजाक आम तौर पर किसी एक फरीब की बदकलामी पर खत्म होता था। मैं भी बाथरूम का उजर करके वहां से टल गया। घर के इस पुरसकून गोशे में मुकम्मल तन्हाई के चंद मिनट गुजार कर मैं वापस लौटा तो वीरा सुल्तान शाह से छुटकारा हासिल करके अकेली ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। अपनी तन्हाई का एहसास दूर करने के लिए उसने टेलीविजन खोल लिया था। मुझे देखकर वो मुसरत अमेज लहजे में बोली, मैंने फोन करके अव्वल खान को बुला लिया है। इस वक्त उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने उसे घूर कर पूछा। काम पूरा नहीं था इसलिए बुला लिया। वो भी शायद फारिग बैठा होगा, फौरन रजामंद हो गया। इसके सामने कोई बदमजगी पैदा ना करना। वो बुर्दबार आदमी है, तुम्हारी शोखियां पसंद नहीं करता। मुझे समझाने की कोशिश ना करो। मेरी सारी उम्र मर्दों ही में गुजरी है। मैं इसका टाइप खूब समझती हूँ। वो मुंह बना के बोली,
مرد کو ہر شوخ عورت اچھی لگتی ہے. کچھ اپنی خوشی کا برملا اظہار کرتے ہیں, کچھ کے من ہی من میں لڈو پھوٹتے ہیں مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. تیسری اور بدترین قسم وہ ہوتی ہے جو اپنی پسند کو چھپا کر صرف بھرم رکھنے کے لیے ناک منہ چڑھاتے ہیں. تمہیں 3 اقسام کا تجربہ ہوا ہے. اول خان مردوں کی چوتھی قسم سے تعلق رکھتا ہے. غلط ہے, ایسی کسی قسم کا سرے سے وجود نہیں ہے. یہ سب تیسری قسم کے مرد ہوتے ہیں. ویسے تمہیں یہ علم نہیں کہ اول خان نے آج تک میری کسی حرکت پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. وہ میرا ساتھ دیتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے. میں نے خاموشی اختیار کر لی. ویرا سے بحث بے سود تھی. وہ ہر بات کو اس کی انتہا تک پہنچانے کی عادی تھی. ویسے بھی اس کا یہ دعویٰ درست تھا کہ اول خان نے کبھی اس پر کھل کر تنقید نہیں کی تھی. میری دانست میں اس کا اکلوتا سبب یہ تھا کہ وہ امریکی نژاد ہونے کے باوجود پاکستان سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ بہت سے پاکستانی اس سے حب الوطنی کا سبق سیکھ سکتے تھے. ہماری نئی قیام گاہ اس اعتبار سے اچھی تھی کہ وہاں سے اسٹیشن 4 کا فاصلہ بہت کم تھا. اول خان تھوڑی ہی دیر میں آ پہنچا. ہاں تو کیا پروگرام طے کیا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے الیک سلیک کے بعد پوچھا. سلطان شاہ نے اس کے لیے پھاٹک اور دروازہ کھولا تھا. غزالہ بھی اس کا بلند آہنگ سلام سن کر آ گئی تھی. ہم تینوں نے اول خان کے سوال پر ایک دوسرے کی طرف دیکھا. تینوں کے چہرے سپاٹ تھے مگر ویرا کے ہونٹوں پر شریر سے مسکراہٹ رقصاں تھی. ابھی کوئی پروگرام طے نہیں ہوا, یہ صرف تجویز تھی میری. ویرا نے لب کشائی کی اور مجھے فکر لاحق ہو گئی. نہ جانے وہ اول خان سے کیا کہہ بیٹھی تھی. یہ صرف تجویز تھی تو اس پر بعد میں بات ہوگی. فی الحال میرے پاس ایک بری خبر ہے. اول خان اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. سب کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں. اول خان روشن ٹیلی ویژن اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا. چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا, شاید ابھی تک باقاعدہ خبر جاری نہیں کی گئی مگر اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اسلام آباد کے ایک بازار میں طاقتور بم کا دھماکہ ہوا ہے جس میں 3 شہری شہید اور 7 زخمی ہو گئے. اوہ, تقریباً سبھی کا رد عمل یکساں اور صدمے سے بھرپور تھا. میں نے پوچھا تمہیں یہ خبر کب ملی؟ یہاں آتے آتے اطلاع ملی تھی. ابتدائی خبر یہ ہے کہ بم غیر ملکی ساخت کا تھا جسے ریموٹ کنٹرول سے اڑایا گیا ہے. یہ جیمی اور ڈیوڈ کی موت کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے. ویرا سوچتے ہوئے بڑبڑائی. ہر بات کو ایک دوسرے میں گڑبڑ مت کرو, وہ لوگ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے. سلطان شاہ نے کہا, اسلام آباد میں حفاظتی انتظامات بہت سخت ہیں. مشتبہ بھارتیوں کی نقل و حرکت کی ہر لمحے نگرانی کی جاتی ہے. اول خان بتانے لگا, اس واقعے میں ان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا. یہ حرکت کسی امریکی ایجنٹ کی بھی ہو سکتی ہے. میں امریکیوں سے اچھی طرح واقف ہوں. ویرا نفرت آمیز لہجے میں بولی. یہ بہت ناپرست اور منتقم المزاج ہوتے ہیں. اپنی تسکین کے لیے یہ اس سے بڑا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں. یہ ان کی طرف سے حکومت کے لیے ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے. حکومت نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو امریکی اس کے لیے مسائل پیدا کریں گے؟ سلطان شاہ نے پوچھا. پاکستان کی سرزمین پر جو کچھ ہوتا ہے اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر آتی ہے. تم اس مراسلے کا متن بھول رہے ہو جو جلال نے ڈینی کو سنایا تھا. اس کا زہریلا متن بہت شرنگیز تھا. مراسلے کے بعد یہ بم دھماکہ بہت دور رس نتائج کا حامل ہو سکتا ہے.